ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہیں اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرما ہیں۔ میں نے ایک فرشتے سے پوچھا یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا تخت پر شہزادی کونین سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور کرسیوں پر خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ تو صدیقہ، سیدتنا مریم، سیدتنا آسیہ، سیدتنا سارہ، سیدتنا مہاجرہ، سیدتنا رابعہ اور سیدتنا زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت ہی عظیم تخت بچھا ہے اور اس پر سرکار عالم مدینے والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے رونق افروز ہیں۔ ارد گرد 4 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پر خلفائے راشدین علیہم رضوان تشریف فرما ہیں۔ دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہم السلام رونق افروز اور بائیں طرف شہداء کرام جلوہ فرما ہیں۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ میں نظر آ گئے۔ والد صاحب نے اپنے لختے جگر کو سینے سے لگا دیا اور وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا ابا جان آپ کو یہ عالی شان رتبہ کیوں کر حاصل ہوا؟ جواب دیا الحمدللہ عز و جل جشن ولادت منانے کا صلہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں بیچا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر طعام کا اہتمام کیا اور علماء و صلحاء کی دعوت کی۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ مسجد میں رہنے لگا اور اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال عبادت میں گزار دیے۔ بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری؟ بولا مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، نامہ اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کو جزا کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے اور اپنے مکانوں کو سجاتے اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی جو اخلاص کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت مناتا ہے اس پر بھی سرکار کا کرم ہوتا ہے۔ آئیے ایک بہار سناؤں۔ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح کا بیان ہے۔ شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ککڑی گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کردہ بڑی رات کے غالباً دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میلاد میں ہم چند اسلامی بھائی حاضر ہوئے۔ برسبیل تذکرہ ایک اسلامی بھائی کہنے لگے دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں پہلے کافی سود و رکت ہوا کرتی تھی، اب وہ بات نہیں رہی۔ یہ سن کر دوسرا بولا یار آپ کی یہاں بھول ہو رہی ہے، اجتماع میلاد کی کیفیت تو وہی ہے مگر ہمارے دلوں کی کیفیت پہلی کسی نہیں رہی۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بدل سکتا ہے؟ ہماری ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر آج بھی ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کی بجائے بصد عقیدت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت شریف سنیں تو انشاءاللہ عز و جل کرم بالائے کرم ہوگا۔ پہلے اسلامی بھائی کا شیطانی وسوسوں پر مبنی غیر ذمہ دارانہ اعتراض اگرچہ قدموں کو متزلزل کر کے بوریت دلا کر اجتماع میلاد سے محروم کر کے واپس گھر پہنچانے والا تھا، مگر دوسرے اسلامی بھائی کا جواب 100 کروڑ مرحبا
کہ وہ نفس لوامہ کو جگانے والا، شیطان کو بھگانے والا تھا، چنانچہ وہ جواب بالثواب تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گیا۔ میں نے ہمت کی قدم اٹھائے اور اجتماع میلاد کے وسط میں جا پہنچا اور عاشقان رسول کے اندر جم کر بیٹھ گیا اور نعتوں کی پرکیف نغموں میں کھو گیا۔ صبح صادق کا وقت قریب آیا، سب اسلامی بھائی صبح بہاراں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اجتماع پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی، ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچی تھی۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کیے جا رہے تھے۔ عاشقان رسول کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھے، ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھ پر بھی عجیب کیف و مستی طاری تھی۔ میری گنہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی بندکیاں اور خوشگوار پھوار برستی دیکھی، گویا سارے کا سارا اجتماع باران رحمت میں نہا رہا تھا۔ میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں گم درود و سلام پڑھنے میں مشغول تھا۔ یکا یک دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ سچ کہتا ہوں، جس کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا اسی شہنشاہ امم، نور مجسم، نبی محترم، رسول محتشم، حبیب رب اکرم، شاہ بنی آدم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سراپا گنہگار و سزاوار دم پر کرم والا کرم فرما دیا اور اب مجھے اپنا جلوہ دیبا دکھا دیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ واقعی اس اسلامی بھائی نے بالکل سچ کہا تھا کہ دعوت اسلامی کا اجتماع میلاد تو حسب سابق سوز و رقت والا ہی ہے، مگر ہماری اپنی کیفیت بدل گئی ہے۔ اگر ہم متوجہ رہیں تو آج بھی ان کے جلوے عام ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کوئی آیا پاک کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔